بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیا حال بیٹا؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو جماعت پنجم کی اسلامیات کی کتاب ہے اور اس کا آج ہم سبق پڑھیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ موجود ہے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 81 پر، اور ساتھ میں آپ نے اس کا یونٹ ٹیگ بھی بنانا ہے جو کہ موجود ہے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 82 پر۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 82 سے یونٹ ٹیگ ہے، ایک کنویں کا نقشہ ہے، وہ آپ نے ساتھ میں بنانا ہے، وہ آپ کا یونٹ ٹیگ ہے۔ تو چلتے ہیں ہمارے آج کے سبق کی طرف۔ یہ ہے ہمارا سبق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تعارف: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان اور والدہ کا نام اروا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک معزز قبیلے بنو امیہ سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب 5ویں پشت پر رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ شجرہ نسب یعنی آباء و اجداد کا جو شجرہ ہوتا ہے نا، یعنی باپ کا نام، پھر دادا کا، پھر پردادا کا، یہ سلسلہ جو تھا نا، وہ 5ویں پشت پہ آپ کے 5ویں دادا پہ جا کے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ساتھ ملتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ام حکیم بنت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ یہ عبد المطلب کی بیٹی تھی، عثمان غنی کی نانی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی ام حکیم۔ ٹھیک ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے، یعنی آپ کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قریش کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کھول کر دوسروں کی مدد کرتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کے لقب سے پکارا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے بہت سخاوت کرنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد کاتب وحی ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ ٹھیک ہے، کاتب وحی ہوتا ہے جو وحی لکھتا ہے، کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو، اور وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی تو عثمان بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو قریب بیٹھ کے قرآن پاک کی آیت کو لکھ لیا کرتے تھے۔ قبول اسلام: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گہرے دوست تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق عثمان غنی کے گہرے دوست تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے 5ویں مسلمان تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بڑے ظلم و ستم برداشت کرنا پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے باندھ کر مارتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و تحمل سے ان مظالم کو برداشت کیا۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد ہجرت حبشہ میں افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ مکہ آ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا گئی۔ 2 ہجری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے نا، تو وہ ہجرت کا پہلا سال، اسی طرح دوسرا سال 2 ہجری اور تیسرا سال 3 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین یعنی 2 نور والے کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک اور باحیا انسان تھے۔ ٹھیک ہے، جو یونٹ ٹیگ میں نے آپ سے کہا تھا نا، وہ یہ ہے صفحہ نمبر 82 کا یونٹ ٹیگ۔ یہ کھجوروں کے 2 درخت ہیں اور ساتھ میں یہ کنواں ہے۔ یہ آپ نے بالکل اسی طرح یونٹ ٹیگ بنانا ہے اس سبق کا۔ دور نبوی میں خدمت کی جمع: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان و مال سے اسلام کی بے پناہ خدمت کی۔
جب بھی مسلمانوں کو مالی مدد کی ضرورت پڑی تو آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے بڑھ کر مدد کی۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ مسلمانوں کو اس کنویں سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ حالات دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے منہ مانگی قیمت ادا کر کے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر مالی مدد کے لیے اعلان فرمایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے، 1000 دینار نقد پیش کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مجلس شورا کے اہم رکن بھی رہے۔ مجلس شورا کہتے ہیں مشاورت کرنے کے لیے جو مجلس ہوتی ہے نا، جو فیصلے کرتی ہے اور مشورے دیتی ہے، اس کو مجلس شورا کہتے ہیں۔ دور خلافت میں خدمات: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد محرم 24 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر قریباً 70 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے نمایاں اور عظیم ترین خدمت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں ساری امت کو قرآن مجید کی ایک رات پر جمع کیا۔ اس عظیم خدمت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی کارنامے کی وجہ سے امت انتشار میں مبتلا ہونے سے بچ گئی۔ ٹھیک ہے، وہ یہ تھا بیٹا کہ پہلے نا قرآن مجید کے اعراب نہیں تھے، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اعراب لگا کے وہ کاپی باقی ملکوں میں بھیجی تاکہ لوگ اعراب کے ساتھ پڑھیں قرآن پاک کو۔ ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں اسلامی حکومت کی سرحدیں اسپین، چین اور ہندوستان سے جا ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے مراکش، الجزائر، طرابلس اور تیونس جیسے ممالک بھی فتح ہوئے۔ اسلامی فتوحات کا سلسلہ صرف انہی ممالک تک ہی محدود نہ رہا بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں کابل اور غزنی جیسے اہم ترین علاقے بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا اسلامی بحری بیڑا تیار کیا۔ 35 ہجری میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 82 سال کی عمر میں ایک سازش کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ تھا ہماری آج کی پڑھائی، اور چلتے ہیں ہماری ڈائری کی طرف۔ جی عزیز طلباء و طالبات، جماعت پنجم، عنوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق ہے۔ اسلامیہ صفحہ نمبر 81 تا 83 کی پڑھائی کریں، پلس یونٹ ٹیگ بنائیں، اور یونٹ ٹیگ آپ کو معلوم ہے کہ صفحہ نمبر 82 سے کنویں کی شیپ ہے وہ آپ نے بنانی ہے، تو اس کو اچھی طرح پڑھائی کریں اور یونٹ ٹیگ بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔